کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی۔ اور پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر رکھتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بات شروع ہو چکی ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا، کہ اسی طرح سنوں حکم بیٹھے رہے تو پھر آپ خود جوابدار ہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس بات پر۔ اللہ نے فرمایا قل محبوب تو کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے، اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے۔ کچھ لوگ تھے حضور کے دور کے اندر، بات شروع ہو چکی، توجہ ہے نا؟ جن کی ہے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کو، اللہ آپ کا ذوق برقرار رکھے۔ سنیے، کچھ لوگ تھے حضور کے دور میں بھی، جیسے آج بھی لوگ ہیں جو ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے اللہ تک جانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ حضور کے دور میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے، اللہ ہمارا، ہم اس کے چاہنے والے، وہ ہمارا چاہنے والا، ہم اس سے محبت کرنے والے، وہ ہم سے محبت کرنے والا۔ در مصطفیٰ سے دور ہو رہے تھے، یعنی حضور کے در کو نکال کر ڈائریکٹ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے قرب خداوندی کا کہ ہم پہنچ چکے اللہ کے قرب تک، لیکن رب نے فرمایا محبوبہ ہائے ہائے ہائے، قل تو کہہ دے ان سے جو ڈائریکٹ مجھ تک آنا چاہتے ہیں، جو ڈائریکٹ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ڈائریکٹ میری محبت کو پانا چاہتے ہیں، جو میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، محبوبہ تو ان سے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو پھر ڈائریکٹ جانے کی کوشش مت کرو، اگر قرب خدا بندی کو پانا چاہتے ہو تو پھر تحریر مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ، ناروں کروا جائے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری۔ اچھا آفتاب صاحب ہاتھ اٹھا کے نعرہ مار رہے ہیں تو پیچھے کچھ دوست ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ ہے سب کو۔ اچھا فرمایا کہ اگر میرے قرب تک آنا چاہتے ہو تو محبوبہ ان سے کہتے پھر ڈائریکٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تیرے قدموں میں آ جائیں۔ کہاں آ جاؤ؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی دہلیز پر آ جاؤ، در مصطفیٰ پر آ جاؤ، دہلیز مصطفیٰ پر آ جاؤ، ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو سوچو ذرا، میرا نبی دنیا کے اوپر ظاہری طور پر موجود، حضور کو جن لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، دیکھ کر جناب والا نہ مانے، کہا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، تو رب نے فرمایا محبوبہ یہ کیسے ممکن ہے، جو تجھے چھوڑے وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھو ورنہ بلند آواز سے کہنا تھا، تجھے چھوڑ دے وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو آج کے دور کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ علیہ 1437 سال پہلے نبی کی موجودگی میں اگر وہ لوگ نبی کو چھوڑے بغیر، نبی کی تحریر پر آئے بغیر اللہ کے نہیں ہو سکے، تو 1437 سال بعد تم جگہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے کیسے نہیں بن سکتے؟ اللہ کے اگر اللہ کا بننا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ میلاد کی محفل میں بیٹھ جاؤ، پھر آ جاؤ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھ جاؤ۔ اگر اللہ کے بننا چاہتے ہو تو آؤ سنیوں کے ساتھ چلو، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، پہلے دل میں نبی کی محبت کو بسا لو، پہلے اپنی پیشانیوں کو در رسول پر جھکا لو، پہلے اپنے دل کو در رسول پر جھکا لو۔ رب کعبہ کی قسم تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم
محمد، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اور یہ مت سمجھنا کہ جذبات میں آ کے مولوی بات کر گیا۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، محبوبہ ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں تو نہیں آ سکتے، تیرے قدموں سے ہو کر آئیں، تیری تحریر سے ہو کر آئیں، تیری اتباع میں آئیں، تو پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، بلکہ پھر میں اللہ کہتا ہوں محبوبہ یہ میرے ہیں، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں محبوبہ یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو در رسول پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو ابھی کی بات کر رہا ہوں نا، جن لوگوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا، مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، بس صرف تورات کے اندر کچھ لوگوں نے پڑھا میرے نبی کی عظمت کے بارے میں، کیونکہ میرے نبی کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ آواز سے بلند آواز۔ آپ کے ذوق کی طرف آ رہا ہوں، آپ کے ذوق کی طرف آ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا میرا ذوق ہے اس کا ساتھ دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذوق کی طرف آ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نبی کی محبت کیا ہے، ذرا سمجھو، اس کو ذہن کے اندر بٹھاؤ۔ ان لوگوں نے میرے نبی کو دیکھا نہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، یہودی ہیں، ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے پڑھ کر میرے نبی کی توصیف حمد و ثنا کو چھپا لیا، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پڑھا تو اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ کب پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں گے، کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ابھی سنا بھی نہیں تھا، پڑھا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جب کچھ سن لیا، کچھ پڑھ لیا تو دل میں محبت مصطفیٰ اجاگر ہو گئی، پڑھ کر دل میں محبت مصطفیٰ آئی تو بغیر دیکھے، بغیر کلمہ پڑھے میرا رب ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ غیر مسلموں سے، یہودیوں سے سنیے، آئیں، کتاب کا نام ہے معارج النبوت، جلد ہے 3، لکھنے والے ہیں ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا مدینہ کے اندر ایک جلبیب نام کا یہودی رہتا تھا جو کہ پادری تھا، کیا تھا؟ مولوی تھا، سمجھ لو، خشک مولوی تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، ہر خواہش کا احترام کرتا تھا، ہر تمنا اس کی پوری کرتا تھا۔ کبھی کوئی بات اس نے اپنے بیٹے سے نہیں چھپائی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ جلبیب اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی لائبریری صاف کر رہا تھا، مولوی کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ پادری تھا تو لائبریری صاف کر رہا تھا، تو اس بیٹا جوان تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کونے میں اتنی سی ڈبی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر چاندی کی تاریں چڑھائی ہوئی ہے اور بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ جلبیب کے بیٹے نے، حباب نام تھا بیٹے کا، کیا نام تھا؟ سو گئی، سنی سو گئی، سنی سو گئی، اچھا جاگ رہے ہو؟ بیٹے کا نام حباب تھا۔ بس میں یہ آپ کے ذوق کے لیے یہ واقعہ سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے، میں سمجھ گیا آپ کیا پسند کر رہے ہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ بیٹے کا نام حباب تھا۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ یہ ڈبیا پڑی ہوئی ہے، باپ نے کبھی کوئی بات مجھ سے چھپائی نہیں، یہ ڈبیا میں کیا ہے جس کے اوپر سونے کی تاریں چڑھائی ہوئی ہیں اور اس میں سنبھال کے رکھا ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں اس کے بارے میں؟ اٹھائی ڈبیا اور باپ سے کہنے لگا ابا یہ کیا ہے؟ جلبیب نے غصے میں آ کر ڈبیا چھینی نا، کہنے لگا یہ تیرے کام کی چیز نہیں، اس کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ اس کو چھوڑ دے، تیرے کام کی چیز نہیں۔ بیٹے نے کہا نہیں ابا بتا، کبھی تو نے کوئی بات چھپائی نہیں، یہ کیوں چھپا؟ اس نے کہا بیٹا ابھی تو اس قابل نہیں ہوا، جب تو کتابیں پڑھ لے گا، تورات کا علم حاصل کر لے گا، تجھے خود پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے۔ بازو سے پکڑا، غصے میں بیٹے کو پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا، کمرے کا دروازہ بند کیا، چل گئے۔ لیکن آئے ہائے ہائے ہائے، اب وہ نوجوان، وہ پادری کا بیٹا اب اس جناب والا پریشانی میں لگا ہوا ہے، اس ٹینشن میں لگا ہوا ہے کہ آخر اس ڈبیا میں ہے کیا جو میرے باپ نے مجھ سے چھپایا ہے۔ تو وہ جو ہے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، باپ نے کمرے سے باہر نکالا، بیٹا بھی باہر آ گیا، بیٹا بھی باہر آ گیا، مگر اسی کشمکش میں، اسی تگودو میں لگا ہوا ہے، کسی وقت مجھے موقع ملے میں جا کر ڈبیا کھول کے دیکھوں۔
کیا ہے؟ باپ نے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وقت گزرتا گیا عزیزان محترم، رات آ گئی، رات کا وقت ہوا، باپ جناب والا اپنے کمرے کے اندر جا کر سو جاتا ہے۔ اس یہودی کا یہ بیٹا جس کا نام حباب ہے، میرے نبی کے غلاموں، یہ اٹھا اپنے کمرے سے باہر آیا، لائبریری کا دروازہ کھول کر جناب والا لائبریری میں داخل ہوا، جا کر اس کونے سے ڈبیا کو اٹھایا، ڈبیا کے اوپر سے سونے کی تاروں کو اتار کر جناب والا ڈبیا کھول کر کیا دیکھتا ہے؟ ڈبیا کے اندر ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ڈبیا کے اوپر میرے اور آپ کے نبی کا کلمہ لکھا ہوا ہے، ساتھ مختصر سا تعارف لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی شان یہ ہوگی کہ جناب والا بڑے قریب نواز ہوں گے، ان کی شان یہ ہوگی کہ دشمن جناب والا ہزاروں کی تعداد میں ایک طرف کھڑا ہوگا، ایک طرف میرا ایک نبی کھڑا ہوگا، مگر دشمنوں کے اوپر اس کا روب طاری ہوگا۔ اسی طرح کا کثیر تعداد میں میرے نبی کا تعارف لکھا ہوا ہے۔ آپ کے ذوق کے لیے اس کو مختصر کر دو میرے نبی کے غلاموں، گویا ان جملوں کے اندر میرے نبی کا تعارف لکھا ہوا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں وہ کیسا نبی ہوگا؟ کیسا ہوگا پتہ ہے؟ تو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو ایسا نبی ہوگا، کیسا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے قسم کھانے والا، اب سب جو مرضی کریں، آپ لوگوں نے چادروں سے باہر ہاتھ نہیں نکال رہے ہیں، فرشتے کاٹ لیں گے۔ جو ہاتھ نبی کی عظمت کے لیے بلند ہوتا ہے، خدا گواہ ہے قیامت والے دن بھی وہ بلند ہی رہتا ہے۔ لیکن تم نوجوانوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ کیا تعارف ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے قسم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہ آج اندر دے کے مجھے حیران ہو کر مت دیکھو، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یہ تعارف لکھا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے جب دیکھا تو دل میں پڑھتے ہی دل میں محبت پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، دل میں محبت پیدا ہوئی نبی کی، سبحان اللہ، کہ نام اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، ذات کتنی پیاری ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، نام اتنا پیارا ہے، ذات کتنی پیاری ہوگی، یہ کہہ کر دل میں محبت پیدا ہوئی۔ ایک چیخ نکلی، چیخ مار کر بے ہوش ہوا، گر گیا۔ چیخ کی آواز ماں کی کانوں میں پڑی، ماں اپنے کمرے سے اٹھی، دوڑتی ہوئی آئی، دیکھوں کہاں ہے بیٹا؟ آج دیکھا لائبریری میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جا کر باپ کو جگایا، اٹھ تیرا بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ باپ دوڑتا ہوا آیا، دیکھوں ہوا کیا؟ بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی چومی، رخسار چومے، ہونٹ چومے، بیٹا اٹھو، کیا ہوا؟ بڑا لاڈلا، نازوں سے پالا، لاڈوں سے پالا، کیا ہوا تجھے؟ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ منہ پر پانی پھینکا، بیٹے کی آنکھ کھلی، دیکھا باپ کی گود میں ہوں، یکدم جھٹکا مار کے پیچھے ہٹا، کہنے لگا ابا دور ہو جا مجھ سے، آج تک تو نے کوئی بات چھپائی نہیں، مگر یہ بات تو نے کیوں چھپائی مجھ سے کہ اس دنیا کے اندر پیغمبر آخر الزمان کی شان رکھی۔ آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، سبحان اللہ،
میرے بیٹے کو کیا ہو جائے؟ دیکھا ڈبیا کھول کر پڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، ان کو کلمہ پڑھتی ہوئی تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں باپ جناب والا غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ کیوں تو نے ڈبیا کھولی؟ مارنا شروع کر دیا، چیخو پکار ہوا، شور و گل مچ گیا جناب والا۔ بیٹا بھی نہیں مان رہا، بیٹا کہتا ہے ابا اب تیری شریعت کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں جناب والا محمد کا غلام بن چکا ہوں، اب میں محمد کا غلام بن چکا ہوں، جتنا مارنا جتنا مار سکتا ہے مار دے، تیری کوئی بات سننے والا نہیں، تیری کسی بات میں آنے والا نہیں، میں نے تیری شریعت کو چھوڑ دیا، دل سے محمد کا غلام ہو چکا ہوں۔ ارے جناب والا میرے نبی کے غلام و شور ہونے پر آس پاس کے لوگ اٹھ کر آ گئے، ان میں ایک بہت بڑا عالم کعب بن اشرف وہ بھی اٹھ کر آ گیا کہ خود جناب والا وہ باپ کے گھر میں کون سی شور ہو رہی ہے؟ آیا دیکھا جربیب اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، جربیب اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، آ کر کہنے لگا جربیب کیوں مار رہا ہے تو اپنے بیٹے کو؟ جربیب کہنے لگا ہے کعب بن اشرف تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے پوچھا بھائی کیا کیا ہے؟ جربیب کہنے لگا اس نے یہ ڈبیا کھول کر پیغمبر آخر الزمان کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دل سے اس کا غلام ہو چکا ہے، اس نے ہماری شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کا بن اشرف بڑا سیانا آدمی تھا، کہنے لگا جربیب اپنے بیٹے کو مارنا، اگر مارے گا تو یہ جناب والا ضد پر آ جائے گا، جوان بیٹا ہے لہذا حکمت عملی سے کام لے۔ جربیب کہنے لگا کیا کرو؟ اب کعب بن اشرف نے مشورہ دیا تم نے جو اس کو جناب والا بہت ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں، ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، کہنے لگا تم نے جو اس کو بہت ساری سہولتیں دی ہیں نا، اس کو تم نے ریشم کا لباس پہنایا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے دیتا ہے، ہر خواہش کا احترام کرتا ہے، یہ سارا کچھ بند کر لے، اس کی آزادی ختم کر، ریشم کا لباس اتار، اس کو ٹاٹ کا لباس پہنا۔ کس کا لباس؟ سارے بولو، جو سوئے ہوئے وہ بھی بولو۔ اچھا سوئے ہوئے کیسے بول رہی؟ ٹاٹ کا لباس بناؤ جو اس کو چبھے، اور اس کی آزادی ختم کر کے اس کو ایک بند کمرے میں قید کر لو، آزادی ختم کر لو اس کی۔ جب یہ سہولتیں، جب یہ عیاشیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی تو خود بخود وہ راستہ چھوڑ کر اس راستے پر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، جربیب نے ایسے ہی کیا، لباس اتارا، سب کچھ چین چان کے کمرے میں بند کیا، سوکھی روٹی آگے پھینک دی، کھاری پانی رکھ دیا، بند کر کے آ گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، پانچواں گزرا، چھٹا دن گزرا، ساتواں دن گزرا، ساتویں دن جربیب کو خیال آیا ذرا بیٹے کی خبر بھی تو دوں، عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، نام محمد کو بھول گیا ہوگا، دل میں جو محمد کے عشق کی چنگاری بڑک اٹھی تھی اب ختم ہو چکی ہوگی، جا کر دیکھوں۔ آیا دروازہ کھولا، دیکھا بیٹا مڈال پڑا ہوا ہے، آ کر حرکت دی، اٹھو، آنکھ کھولی، آئے ہائے ہائے کونے والے ذرا حیران جو بیٹھے ہوئے ہو ذرا سبحان اللہ کو یاد۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے غلاموں دیکھا بیٹا نڈال پڑا ہوا ہے، اٹھایا، بیٹا سنا عقل ٹھکانے آئی یا نہیں آئی؟ کہنے لگا نانا ابا جو مرضی ہے کہنے مگر عشق محمد کی چنگاری مٹنے والی نہیں۔ کہنے لگا پھر یہ تیری حالت کیوں ہے، کیوں جوش پڑا ہوا ہے، کیوں نڈال پڑا ہوا ہے؟ کہنے لگا ابا اس وجہ سے نہیں ہے کہ تو نے جناب والا مجھ سے اعلیٰ قسم کے کھانے چھین لیے، اس لیے نہیں ہے کہ تو نے جناب والا مجھ سے جناب والا اعلیٰ قسم کے مشروبات چھین لی ہے، اعلیٰ قسم کا لباس چھین لیا، یہ اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، یہ میری حالت اس لیے ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے مولا تو نے میرے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت کا چراغ روشن فرمایا ہے تو مجھے اپنے نبی کا دیدار بھی نصیب فرما دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ باپ کہتا ہے بیٹا نوٹ آئے گا تو ساری وہی عیاشیاں کراؤں گا، لباس دوں گا، اعلیٰ قسم کے کھانے دوں گا، اعلیٰ قسم کے مشروبات دوں گا، مگر بیٹا کہتا ہے ابا میرے بس میں کچھ نہیں، اس لیے چلو آپ کے ذوق کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں۔ آپ لوگ شعر زیادہ سنتے ہیں، پڑھ لیتا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے اے ابا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو مجبور ہو چکا
چکا ہوں. کیوں مجبور ہوا؟ اس لیے کہ عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں اور ایسی ہی نہیں ہوئی. عشق دیا کہانیوں لایا جان دیا لگ جان پھیرنی بجایا جان دیا. بولو عشق دیا کہانیوں لگ جان پھیرنی بجایا جان دیا. بولو عشق دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء باب انتہائی کو خلفہ جتنا وقت رہتا ہے اس کے اندر بات کو ختم کروں گا. باپ جناب والا غصے میں آیا, پھر ٹھوکر ماری, دروازہ بند کر کے چلا گیا. رات کا وقت ہوا, میرے نبی کے علماء یہ نوجوان کمرے کے اندر پڑا ہوا ہے. دل میں خیال آیا, اے میرے مولا تم نے اپنے نبی کی محبت میرے دل میں روشن کی ہوئی ہے, اپنے نبی کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے. اے میرے مولا اگر پھر دیکھے میرے دل میں تو اپنے نبی کی محبت کو بسا سکتا ہے تو اسی نبی کے صدقے میں میری جناب والا سوکھی روٹی کو تازہ بھی فرما پانی کو تازہ بھی فرما سکتا ہے. لوگوں یہ کہنے کی دیر تھی, سوکھی روٹی جناب والا تازہ ہو گئی, پانی بھی میٹھا ہو گیا, وہ کھاری پانی بھی میٹھا ہو گیا. اب یہ نوجوان اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہے, فرسٹ کلاس تازہ روٹی کھا رہا ہے, میٹھا پانی پی رہا ہے. دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے, ٹائم نہیں مختصر کر رہا ہوں, دن گزرتے گئے. مکہ سے میرے نبی نے اعلان کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں, مدینہ جا رہا ہوں. بات عام ہوئی, جلبیب تک یہ بات پہنچی, اس نوجوان کے باپ تک یہ بات پہنچی کہ محمد مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہا ہے. تو اس نے فوراً اپنے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا, ادھر آؤ جلدی آؤ. سارے نوکر چاکر اکٹھے ہوئے. کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اس بیٹے کو پکڑو, اس کو جناب والا مدینہ سے 80 میل دور لے کر چلے جاؤ. نہیں سمجھے ہو؟ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ نبی کا محمد کا عاشق ہو گیا ہے, محمد کے عشق کی شمع اس کے دل میں روشن ہو چکی ہے. اس نے ابھی تک محمد کو دیکھا نہیں ہے, اس کی یہ حالت ہے. اگر محمد ہجرت کر کے مدینہ آ گیا, پھر دیکھو یہ عالم ہے. اگر دیکھ لے گا تو کیا بنے گا؟ ماشاءاللہ. واہ جی واہ. دیکھا نہیں ہے تو یہ حالت ہے, دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو دور لے جاؤ, مدینے سے دور لے جاؤ, مدینے میں نہیں رہنے دینا. اور کہنے لگا اگر تم اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ اس کے دل سے محبت مصطفیٰ کو ختم کر لیا, اگر یہ بھول گیا تو میں تم سب غلاموں کو آزاد کر دوں. سبحان اللہ. ہم نے کہا ٹھیک. پکڑا, غلاموں نے کمرے سے بالوں سے پکڑا, باہر نکالا, لیکن ایسے ہی نہیں نکالا. پتہ ہے کیا کیا؟ نبی کی محبت میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں نوجوانوں. آپ لوگ تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے, نبی کے نام پر دینے والوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء جلبیب کے نوکروں نے جناب والا اس نوجوان کو بازو سے پکڑا, باہر نکالا, جناب والا ہتھکڑیاں پہنائی, بیڑیاں پہنائی, ہاتھ بھی باندھ دیے, پاؤں بھی باندھ دیے, ٹاٹ کا لباس بھی پہنایا. مارتے ہوئے جناب والا مدینہ سے 80 میل دور لے کر چلے گئے. تپتے ہوئے ریگستان میں سارا دن اس سے بکریاں چرواتے, اس کو لیتے اوپر گھسیٹتے, اس کی پشت سے جناب والا چمڑا بھی اتر گیا, ہاتھوں سے خون نکلنے لگا, گردن سے خون نکلنے لگا, پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کی وجہ سے خون بہنے لگا. نوجوانوں, میرے نبی کے غلاموں توجہ چاہوں گا. اب جلبیب کے غلاموں کو بھی ترس آ گیا, کہنے لگے او نوجوان کیوں اپنے
دل میں نبی کی یاد نے تیرا لگا دیا، دل میں نبی کی یاد نے تیرا لگا دیا۔ بولو بولو میرے نبی کے غلاموں، دل میں نبی کی یاد نے تیرا لگا دیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا دیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا دیا۔ نہیں مانا کہ باز نہیں آؤں گا، انہوں نے کہا چلو تیری مرضی ہے نہ باز آ۔ وقت دن تھوڑے اور گزرے، سخت آندھی طوفان آیا۔ ملا میں تشریف فرماتے ہیں کہ غلام جتنے نوکر تھے ان سب نے بکریاں کٹھی کی اور غار کے اندر گئے، بکریوں کو غار کے اندر کر کے خود بھی جناب والا سو گئے، لیکن کوئی جاگ رہا ہے۔ رات پویتے کون جاگ رہا ہے یہ بتاؤ؟ سبحان اللہ، رات پویتے ہو بے گردانوں، نیند پیاری آوے، جیسے یہ کچھ پیچھے کے دردوں کو آئی ہوئی ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، پر درد مندانوں تاج سجن دی یارو ستیاں آن جگہ، درد مندانوں تاج سجن دی یارو ستیاں آن جگہ۔ سویا نہیں، دیکھا سارے سو گئے، بکریاں غار کے اندر چلی گئی، سبحان اللہ، آندھی طوفان چلا، عرض کیا مولا سارے کام تیرے ہی ہیں، سبحان اللہ، تو نے بارش برسائی، تو نے طوفان چلایا، تو نے آندھی لائی، تو نے ہی میرے دل میں اپنے نبی کی محبت جگائی۔ مولا میں طویل عرصے سے تیرے نبی کی محبت میں تڑپ رہا ہوں، سبحان اللہ، کوئی شکایت نہیں کی، گرفتار ہوں تو گرفتار سے ہی جیسا بھی ہوں، مگر مولا آج تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ جس نبی کی محبت تو نے میرے دل میں بسائی ہے، مولا میں اسے نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے، مگر مولا تجھے تو پتا ہے نا، مولا تو جانتا ہے، لہذا اسی نبی کے صدقے میں تجھے کہتا ہوں کہ میری بیڑیاں توڑ دے، اٹھڑیاں کھول دے اور مجھے اپنے نبی کے قدموں میں لا کر چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ اتنا کہنے کی دیر کی، رب کعبہ کی قسم میری رب کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا، ہتھکڑیاں ٹوٹی، بیڑیاں ٹوٹی، سبحان اللہ، دل کے اندر ایک غالب گمان آیا، نوجوان اس غالب گمان کو لے کے چل پڑا۔ سبحان اللہ، سوچو ذرا، ایک یہودی اگر بن دیکھے بن مانے صرف دل میں محبت بسی ہوئی ہے، اس محبت کو لے کر بغیر کلمہ پڑے، اس محبت کو لے کر میرے رب کی بارگاہ میں نبی کا واسطہ دے کر، نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگے تو رب جناب والا اس کی دعا کو سن بھی لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ تو ذرا سوچو، یہ محمد کے غلام جو محمد کی نعتیں پڑھ کے اپنے نبی کی تعریف کر کے اس کے نام کی محفل سجا کر یہاں بیٹھ کر دعا مانگے، مولا ہم اس قابل نہیں تجھ سے کچھ مانگ سکے، اسی نبی کے صدقے میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میرا رب سن بھی لیتا ہے، گناہوں سے پاک۔ واہ جی واہ، جو جو تمنا ہے دل میں مانگ کر تو دیکھو، رب نہ سنے تو کہنا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ،
بیڑیاں ٹوٹی، ذہن کے اندر غالب گمان آیا، راستہ لے کر چل پڑا، مدینے سے 80 میل دور ہے، سبحان اللہ لیکن معین الدین کاشی فرماتے ہیں ابھی صبح کی اذانیں نہیں ہوئی تھی، عاشق مدینے پہنچ گیا تھا۔ تو بھائی مجھے بتاؤ 80 میل دور، 80 میل کوئی ایک رات میں چل سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ نوجوان چل سکتے ہیں، ان کو تجربہ ہے۔ اچھا، کوئی 80 میل چل کر صبح کی اذانوں سے پہلے پہنچ سکتا ہے مدینے میں؟ نہیں پہنچ سکتا۔ معین الدین کاشفی کہتے ہیں میرے رب نے زمین کو حکم دیا، زمین سمجھ جا تیرے اوپر محمد کا غلام آ رہا ہے، محمد کا دیوانہ آ رہا ہے، سمجھ جا اس کے لیے۔ میں چاہتا ہوں صبح کی اذانوں سے پہلے یہ میرے محبوب کے قدموں میں ہونا چاہیے۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر آخری بار یہ دیوانہ چلا مدینہ سے 80 میل دور، چلتے چلتے ابھی صبح کی اذانیں نہیں ہوئی تھی مدینے کی گلیوں میں، لیکن ایسے ہی نہیں زبان پر ایک ترانہ ہے۔ کیا ترانہ ہے؟ محمد محمد کہہ رہا ہے۔ ادھر میرے نبی کا ایک غلام جناب والا صبح اٹھا تہجد کے لیے، عمار بن واسلہ جس کا نام ہے، تہجد کے لیے میرے نبی کا غلام اٹھا، کانوں میں آواز پڑی کوئی محمد محمد مدینے کی گلیوں میں پکار رہا ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کون دیوانہ آ گیا صبح محمد محمد کر رہا ہے، محمد محمد کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں ایک دیوانہ کھڑا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں سے خون نکل رہا ہے، ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، گردن سے خون نکل رہا ہے۔ عمار بن واسلہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں قریب گیا، جا کر اس کو اپنے بازو میں لیا، میں نے کہا وہ دیوانے کہاں سے آیا، کیوں محمد محمد کر رہا ہے؟ جب اس دیوانے نے عمار کی زبان سے محمد کا نام سنا تو کہنے لگا اے مجھے اپنے بازو میں لینے والے، تو نے بھی محمد کا نام لیا ہے، مجھے یہ بتا کیا تو محمد کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کہتے ہیں لوگوں میں نے اسے کہا جاننا تو دور کی بات، میں نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا، میں نے نبی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، میں نے نبی کے وضحا کے چہرے کا دیدار بھی کیا۔ کاشفی کہتے ہیں جب اس نے یہ سنا حضرت عمار کی آنکھوں کو چومنے لگ گیا، پیشانی کو چومنے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا اے دیوانے کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی اس لیے چوم رہا ہوں کہ اگر میں نے محمد کو نہیں دیکھا ابھی تک تو کیا ہوا ہے، جن آنکھوں نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو چوم کر اپنے دل کی پیاس کو بجھا رہا ہوں۔ اس نے اس لیے چوما کہ میں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، جن آنکھوں نے دیکھا ان کو چوم کے دل کی پیاس بجھا رہا ہوں۔ دیوانوں ایک محبت کی بات بتا دوں، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، کیا ہوا؟ مر مٹنے پر تیار ہیں، گردنیں کٹوانے پر تیار ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہم نام محمد کو چوم کر آنکھوں پر لگا دیتے ہیں، ارے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، نام چومتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم دل کا سرور بڑھ جاتا ہے، دل کا دیکھا نہیں ہے تو کیا ہوا، نام تو سامنے ہے نا یار، جس کا نام اتنا حسین ہے وہ ذات کتنی حسین ہے۔ بہرحال چلے کعبہ دیکھا جانتے ہو، جانتا ہوں، بازو سے پکڑا، چلو دربار محمد۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمار نے اس دیوانے کو بازو سے پکڑا، دہلیز مصطفیٰ پر دیوانے نے دہلیز مصطفیٰ پر قدم رکھا، ادھر سے میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، جا جبرائیل میرے محبوب کو پیغام دے دے۔ یا اللہ کیا پیغام دوں؟ فرمایا جا پیغام یہ دے کہ میرے محبوبہ یہ جو دیوانہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کے پاؤں سے ہاتھوں سے گردن سے خون بہ رہا ہے، یہ جو دیوانہ وار تیری بارگاہ میں آیا ہے محبوبہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں تیرے عشق کی شمع روشن ہو چکی ہے۔ اے میرے محبوبہ یہ بن دیکھے تجھ سے پیار کرتا ہے، عام آدمی نہیں محبوبہ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت سے پیش آنا۔ میرے رب نے فرمایا لوگوں قل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرتا ہوں، یہ ہے نبی کی محبت۔
محبت کا سلا. اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی تک دیکھا نہیں تھا, پہلے سے میرا رب محبت کرتا ہے. جبرائیل کو بھیج دیا, جبرائیل جا پیغام دے میرے محبوب کو محبت کے ساتھ پیش کر. میرے نبی نے سینے سے لگایا, آجا سینے سے لگایا, عرض کیا آقا کلمہ پڑھائیے, سب سے پہلے اپنا غلام بنائیے. کلمہ پڑھا میرے نبی کا, میرے نبی کی غلامی میں آ گیا. عزیزان محترم, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ. وہ جتنا مرضی پرہیزگار بنا پھرے, جتنا مرضی متقی بنا پھرے, وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب وہی ہے جس کے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت ہے. وہ دہلیز مصطفیٰ پر آ گیا, میں اس سے پیار کرتا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور صرف اللہ محبت ہی نہیں کرتا, فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ, میں اس کو بخش بھی دیتا ہوں اور بخشتا ہوں. ذنوبکم, اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما لیتا ہوں. کیوں یا اللہ کیوں کرتا ہے تو ایسا؟ صرف دہلیز مصطفیٰ پر آنے سے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, انسان کی بخشش فرما دیتا ہے اور انسان سے محبت بھی کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ واللہ غفور الرحیم, کیونکہ میری شان ہی یہ ہے. میری شان ہی یہ ہے کہ جو دہلیز مصطفیٰ پر آ جائے اس کو اپنا بنا لوں, اس کو بخش دوں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لوگ ہر کوئی جنت کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن لوگوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنتی کون ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنتی سے کیا نسبت ہے نجدی دور ہو. شعر ابھی نہیں سمجھے, دوسرا مسئلہ سن کے پھر سمجھو گے ذرا سبحان اللہ کو. تجھ سے اور جنتی سے کیا نسبت ہے نجدی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اللہ ہمیں نبی کی محبت نصیب فرمائے تو ہم سیدھے جنتی ہیں. وآخر دعوانا